ناظرین کرام، بندہ نچیز خلیل احمد یوسفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انتہائی حساس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کافر اور مسلمان آپس میں دوست ہو سکتے ہیں؟ ہم ہر معاملہ میں کہتے ہیں یورپی یونین ناراض نہ ہو جائے، ہم ہر بات میں یہ کہتے ہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، ہم اس کے لیے اپنے ہوائی اڈے دینے کو تیار ہیں، ہم اس کے لیے یہ دینے کے لیے تیار، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، UN ناراض نہ ہو جائے۔ کیا کافر کے ساتھ تعلقات کی بہتری اور دوستی لگانا یہ درست ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہود و نصارہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، مسلمانوں کے خون مال جان کی بقا کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کرے، اس کی تو اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے خون کا تحفظ کیا جائے، لیکن مسلمانوں کے خون کو بہانے کے لیے، مسلمانوں کے خون کو ضائع کرنے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے کافروں کے ساتھ دوستی کر لینا اور ان کے ماتحت ہو جانا، اس کا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے بالکل بھی ہمیں حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جو مسلمان یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہمیں ہضم نہیں کر جائیں گے، ہمیں کھا نہیں جائیں گے، ہمیں تباہ و برباد نہیں کر دیں گے، تو وہ مسلمان یہ کان کھول کے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع کرتے کرتے خود یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، خود یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، اسلام کی حیثیت کو ختم کر دو، تو پھر یہود و نصارہ تم سے راضی ہیں۔ ہمارے ملکوں کے ساتھ کیا ہو رہا، اس کی میں مثال ایک بڑی عام سادہ سی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جہاں مرغیاں رکھی ہوتی اور مرغیوں کو ذبح کرنے والا ہاتھ مارتا ہے اندر، تو ساری مرغیاں سہم جاتی کہ شاید ہمیں پکڑا جا رہا، لیکن جب ایک کو پکڑ لیا جاتا ہے تو دوسری مرغیاں یہ سمجھ کے خوش ہوتی ہیں کہ ہم بچ گئی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اب ان کی بھی باری آنی ہے۔ اسی طرح یورپ اور اسلام دشمن قوتیں، پاکستان دشمن قوتیں اسلامی ممالک کو ایک ایک کر کے کھا رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری باری نہیں آئی، ہماری بھی باری آ جانی ہے۔ اس لیے ہم جب دوسروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ تمام اسلامی ممالک کو اتحاد کی ضرورت ہے، کفر کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف اظہار یکجہتی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کر دینا جن کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک پراپر پلاننگ کر کے یہود و نصارہ کے خلاف کارروائی کی جائے، اپنے بہترین ٹیکنالوجی والے جہازوں کا استعمال کیا جائے، بہترین ٹیکنالوجی استعمال کی جائے، اور بتایا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہیں، ہم یہود و نصارہ سے ڈرنے والے نہیں۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جب مسلمان اور کافر آپس میں مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں تو کافروں کے پاس صرف ایک شے ہوتی ہے اور مسلمانوں کے پاس دو شے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو برتری حاصل ہے۔ کافروں کے پاس ایک شے یہ ہے کہ کافر صرف اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی فوج پہ بھروسہ کرتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی بھی اعلیٰ ہے، مسلمانوں کے پاس فوج بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جذبہ ایمانی بھی موجود ہے جو سب پہ غالب ہے۔ مسلمان کافر کے ساتھ مل کر، کافر کے ساتھ دوستی لگا کر اپنے مفادات کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا فرمان ماننا پڑے گا، اپنی فورسز کو تیار رکھنا پڑے گا، اپنے میزائل کو اور اپنے کمانڈوز کو تیار رکھنا پڑے گا، اپنے جہازوں کو تیار رکھنا پڑے گا، تاکہ کافروں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ رہے۔ صرف اظہار کر دینا اور اس بات کا لوگوں کو بتا دینا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مسلمان جب تک تلوار نہیں اٹھائے گا، مسلمان جب تک اپنے میزائل سیدھے نہیں کرے گا اور دشمنوں کے خلاف ان کو نکالے گا نہیں، مسلمانوں کو فتح ہونے والی نہیں۔ صبح قیامت آ جائے گی
لیکن کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہوگا۔ جس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو مان لے گا اس دن مسلمانوں کی ترقی کا کام شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں، یہودیوں، عیسائیوں اور بے دینوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی اور اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔